وہ بھی بڑی تیزی سے متاثر ہو رہی ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر یہ ریورس کریں گے. ریورس تو ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو اس کا مرکز تلاش کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ اس کا مرکز کیا ہے. تو اس وائرس کا مرکز کیا تھا؟ اس کا مرکز تھا ووہان. ووہان کی آبادی ہے 1,18,00,000. پھیلا 80,000 لوگوں میں. اور پتہ نہیں کیسا وائرس تھا کہ اس نے ووہان کی سرحد کو عبور نہیں کیا. نومبر سے شروع ہوا اور جنوری کے اندر یہ ڈائگنوز ہوا. فیبروری میں اس کا اعلان ہوا. کووڈ-19 اس کو کوڈ دیا گیا. جب یہ انون تھا اور اچھوت تھا تو ووہان کی سرحد سے باہر ٹرانسپورٹیشن ٹریولنگ تو ہوئی ہوگی نا لوگوں کی. 1,18,00,000 لوگوں کی ٹریولنگ شنگھائی بھی ہوئی ہوگی, بیجنگ بھی ہوئی ہوگی, مختلف جگہ پہ بھی ہوئی ہوگی, بٹ ووہان سے باہر نہیں آیا یہ. تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ پھیل نہیں رہا تھا, یہ پھیلایا جا رہا تھا. دیکھیں یہ دنیا میں ایک ورلڈ وار چل رہی ہے, بغیر گولی چلائے دنیا کی ایک ورلڈ وار چل رہی ہے. جب یہ وار کا اختتام ہوگا اور دنیا کھولنے کی طرف آ رہی ہوگی تو تقریباً 30-35 ملک جو ہیں وہ نقشے سے مٹنا شروع ہو جائیں گے آٹومیٹک ڈیو ٹو دا اکنامیکل کرائسس. یہ ایک جھوٹ ہے جو ایک آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے, سچائی کو چھپایا جا رہا ہے. پاکستان کا سینیٹر تو بہت پاورفل ہوتا ہے بٹ امریکہ کا سینیٹر تو ورلڈ وائڈ پاورفل ہوتا ہے. جبکہ اسکاٹ جینسن ڈاکٹر اسٹیٹ کے میڈیکل ہیڈ ہیں, یہ ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں محکمہ صحت سے یہ بتایا گیا امریکہ کے کہ آپ کے پاس دمہ کا, بخار کا, کھانسی کا, زکام کا, ضعیف یا الرجی کا کوئی بھی پیشنٹ آئے آپ اس کو کووڈ-19 میں لکھیں. پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ 88 سالہ یہ لائیو انٹرویو دیا ہے انہوں نے امریکن ٹیلی ویژن پہ. انہوں نے کہا کہ 88 سالہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ میرے پاس ایکسپائر ہوا. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں, یہ لیں. 88 سالہ پیشنٹ ایکسپائر ہوا اور مجھ پہ یہ دباؤ آیا کہ اس کو آپ کووڈ-19 کے اندر کاؤنٹ کریں. میں یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام نہیں کر سکتا. امریکہ کے اندر پولن الرجی سے بھی جو متاثرہ پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو کرونا کے اندر تشخیص کرنے کی ہدایت جاری کی. قیاس رائے تو پاکستان میں بھی جو ہے قیاس رائے نہیں ہے, یہ سینیٹر ہے بھائی, یہ آفیشیل اس کا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اس کی بہادری ہے, یہ امریکی معاشرے کی عکاس ہے. ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں لسن ٹو می, امریکن معاشرہ جھوٹ سے پاک معاشرہ ہے. انہوں نے اس کی بنیاد اس چیز پہ رکھی ہے. امریکن معاشرہ انسان دوست معاشرہ ہے. امریکی حکومت جو ہے وہ کسائی ہے, وہ فرعون ہے, وہ یزید ہے. دو مختلف چیزیں ہیں وہاں پر. ہم امریکن معاشرے کو سپورٹ کرتے ہیں, امریکن گورنمنٹ کو نہیں. میں پاکستان کے میڈیا سے صرف اتنی بات پوچھ رہا ہوں, آپ 100 تقریریں دکھا رہے ہیں, 10,000 مر گئے, 8,000 مر گئے. کیا پاکستان کے میڈیا کو امریکن سینیٹر کے اس بیان کو کوڈ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ سچائی ہے. اگر یہی سچائی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ دکھانا کہ دیکھیں جی اگر میں نے نہیں پھیلایا, میرے یہاں بھی لوگ مر رہے ہیں, یہ دکھانا. دنیا کا پریشر اب وہ نہیں سہ پائے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہیں سے اس کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہوگا, جہاں پہ دنیا کے کم و بیش 100 سے زائد ممالک اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے. ایون کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام ممالک ہاتھ اٹھا لیں گے کہ ہم تمہارا قرض نہیں دیتے. تم نے یہ وائرس انجیکٹ کیا جس کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہی, اور پاکستان کو اس میں سر فہرست ہونا چاہیے. یہ ایک ریسرچ انویسٹیگیشن کا اصول ہے کہ آپ کہتے ہیں ہو از دا بینیفیشری. بالکل, ایم آئی رائٹ؟ کسی بھی انویسٹیگیشن کی آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کام کا بینیفٹ کون لے رہا ہے. تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ امریکہ لے رہا ہے, یہ بات کی تھی میں نے, تو میں آج اس کو پروف کروں گا. جب یہ دنیا اس کرونا کے وائرس سے باہر آئے گی, جو کہ اس دنیا کو ویکسین تک لانا ہے, ہر صورت لانا ہے, اتنا خوف مچا دینا ہے انہوں کہ ویکسین امرت ہو جائے گی آپ کے لیے, ہر کوئی بھاگ بھاگ کے لگائے گا. اور میں یہ گارنٹی سے ثابت کروں گا کہ یہی ویکسین جو ہے یہ مارک آف دا بیسٹ ثابت ہوگی. پاکستان میں میڈیا ایک آنکھ سے لوگوں کو پکچر دکھا رہا ہے, میں دوسری آنکھ کھولنے آیا ہوں. پاکستان کا تھا 154 روپے 5 پیسے, آج ہے 167. اوپن مارکیٹ ہے 168.50. اچھا 167 پہ آئے تو پاکستان کا روپیہ ڈیویلیو ہوا 8.44. تو یہ پوری دنیا نہیں ہے. یہ کس سے شرح کس سے ناپی جا رہی ہے؟ ڈالر سے. ختم ہو گئی تو پوری دنیا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ علاوہ ڈالر کے, علاوہ امریکہ کے, پوری دنیا کے, میں ماننے کو تیار ہوں. صنعت ہماری بھی بند, امریکہ کی بھی بند, آسٹریلیا کی بھی بند, کینیڈا کی بھی بند. جہاز رانی ہماری بھی بند, امریکہ کی بھی بند, کینیڈا کی بھی بند, سب کی بند. ہوائی جہاز ہمارے بھی بند, ایئرپورٹ ہمارے بھی بند, امریکہ کے بھی بند, سب بند. پہیا معیشت کا ہمارا بھی بند, امریکہ بھی بند. تو بھائی آپ کا ڈالر کیسے مضبوط ہو رہا ہے؟ ہم کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا کمزور ہو رہی ہے, ڈالر کیسے مضبوط ہو رہا ہے؟ 1.7 بلین کا یہ لون لینے جا رہے ہیں. ہاں
معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو 147 ارب ڈالر ہم اور پر ایک سال قرض کی چڑھا ہوا extension بھی مل گئی ہے. لسن ٹو می, جو 147 ارب ڈالر ہم پہ قرض چڑھا ہوا ہے, اب اس کے اندر 14 روپے 70 پیسے کی ڈیویلیوشن مارے تو آپ کو 21 ارب ڈالر کا ویسے ہی لاس ہو گیا. اس 21 ارب ڈالر میں 1.7 ارب ڈالر آپ کو دے دیں گے. 19 ارب ڈالر انہوں نے اب تک آپ سے کما لیے. دنیا کے 180 ملکوں سے یہ کمائی ایک جا سال رہی کا ہے. ٹائم لے لیا نا, کھاتے کماتے دے دیں گے آرام سے. لسن ٹو می, 1 سال کا ٹائم آپ کے ان قرضوں کی ادائیگی کا دیا ہے. 90 ملکوں کو بھی 2020 کے بعد شروع ہوگی, کوئی معاف نہیں کیا آپ کو. اگر لاک ڈاؤن ان کا بھی ہے, ہمارا بھی, اور تمہارے کہنے پہ, WHO کے کہنے پہ, ورلڈ بینک کے کہنے پہ, IMF کے کہنے پر, بل گیٹ کے اشارے کے اوپر ہے, تو بھائی جان اس کی بھی کرنسی لاک ڈاؤن کرو. اس کو کیوں کھلا چھوڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ کون بات کرے گا یہ پاکستان کے اندر کھڑے ہو کے؟ کوئی ریاست کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے یا نہیں؟ پاکستان سمیت جب 180 ملک 3 ماہ کے بعد لاک ڈاؤن کھول کے سامنے آئیں گے تو ڈالر کی کنزپشن کیا ہوگی؟ کیونکہ ٹریڈ تو ساری ڈالر میں, آٹومیٹک 25 to 27% کا فرق پڑے گا. 1 ماہ کے اندر ہمیں 225 روپے کا ڈالر فیس کرنا پڑ جائے گا اور 100 ارب ڈالر کے ہم نیچے مقروض ہو جائیں گے. آنے والا امپیکٹ ہے کسی کی کیلکولیشن کے اندر کہ کیا ہونا ہے پاکستان میں؟ کوئی ریاست چلانے آیا ہے یا ریاست کو کرکٹ کا میدان بنایا ہوا ہے؟ یہ کرکٹ نہیں ہے, یہ ریاست ہے. ریاست کو ریاست کی طرح چلاؤ. میں ہاتھ باندھ کے مقروض نہیں ہوں گا کہ یہ قرض کا میرے اوپر بھی آیا ہے نا, 20 ارب ڈالر مجھ پہ بھی تو ڈیوائیڈ ہوگا نا. اور سوال کر رہا ہوں یونائٹڈ نیشن سے, تم نے کہا بند کر دو, ہم نے بند کر دیا. معیشت بند کر دو, ہم نے معیشت بند کر دی. پہیا جام کر دو, ہم نے پہیا جام کر دیا. آفیسز بند کر دو, ہم نے آفیسز بند کر دیا. سوشل ڈسٹنس پیدا کر دو, ہر ایک کو الگ الگ کر کے قوموں کا ستیہ ناش کر دیا. تمہارے کہنے پہ سب کچھ کر دیا, تم لاؤ ڈالر 154 روپے پہ واپس. جہاں لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا وہاں پہ لے کے آؤ. یہ میرا مطالبہ ہے آج یہاں پر بیٹھ کے. یہ ہر ایک پاکستانی کو کرنا چاہیے, پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھنا چاہیے. میں اپنی ریاست کے بارے میں نہ سوچوں. پوری دنیا کی کرنسی جو ہے وہ ڈیویلیو ہو رہی ہے. پوری دنیا کی نہیں ہو رہی ہے, ایک کو چھوڑ کے پوری دنیا کی ہو رہی ہے. یہ کہیے آپ, جو سچ ہے وہ پورا بولا جائے. پاکستان کے اندر ایک کو چھوڑ کے ساری دنیا کی ہو رہی ہے. اب اس میں 2 ملک اور ہیں جن کی نہیں ہوئی. 3 ملک کون کون سے؟ کینیڈا, بنگلہ دیش اینڈ فلپائن. وجہ, انہوں نے اپنی ٹریڈ کو نہیں روکا, ان کی ٹریڈ چل رہی ہے. ہمارے ملک میں جو ایکسپورٹر ہیں, میں آپ کو بتاؤں اربوں ڈالر کا نقصان ہونے جا رہا ہے. یہاں جو ایکسپورٹرز ہیں وہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہے, مال کٹا ہوا پڑا ہے, گودام میں ریڈی پڑا ہے ڈسپیچ ہونے کے لیے. آپ نے تمام چیزوں کو بند کر رکھا ہے, ایکسپورٹ ہو نہیں سکتا. یورپینز کہہ رہے ہیں کہ LC ٹائم پہ نہیں ہے, LC کینسل. یہ سامان وہ سمندر میں پھینکیں گے.